نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی. حضرت نے اس پر کلام کیا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ الاذکار کے مولانا محمد فاروقی تھے. انہوں نے کہا آج تک کسی نے صحبت وغیرہ بدلی یہ آج نہیں پڑھی ہوگی. بہت بڑے آدمی تھے قابل جامعہ الاذکار کے فاروقی. واتبع سبیل من اناب الی. خود دوسری کا اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں. ابھی ایسے ہدایت کر جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کی اتباع کیجیے. یہ بھی تو ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. میں نے کہیں دیکھا تھا اس آیت کو مہابیر سے آدمی نے لکھا تھا. اسی آیت میں کہا یہ بھی پڑھنے لگے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. وہ تو حضرت پڑھا یہ مانا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي ان کی ہدایت پر آپ عمل کیجیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے. وہاں بھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان کی ہدایت پر چلیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ جو پہلے جو ہدایت گزر چکے ہیں ان کی ہدایت پر آپ کو چلنا ہے. طریق کو واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان حضرات کے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق. ہم لوگ گئے تھے ریونین تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں بہت نقش بندی. انہوں نے کہا بھائی تمہارے یہاں مولانا صاحب صاحب نقش بندی گزرے ہیں ان کے کچھ ملفوظات سناؤ. بڑے آدمی خود بڑے مریدین ہزار لاکھ. ہم نے کچھ ان کے سنائے بہت خوش ہوئے. اتفاق سے نکل گیا وہ تو وہی سنا رہا ہوں مختصر یہ سنایا تھا میں نے. فرمایا کہ کہنے کی بات تو نہیں. صاحب صاحب فرما رہے ہیں فرمایا کہنے کی بات تو نہیں لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر لیا. یہی میں نے کہا پہلے جو یاد رہے یہ لکھا ہوا تھوڑے ملا جو یاد تھا. بہت اندر تڑپا دینے والا. ہم لوگ کو بھی حال ہونا چاہیے کہ نہیں. جب لوگوں نے کوشش کیا اللہ نے دیا. رہائش کو دیا. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں ہمارے دونوں شیخ نقشبندی ان کو بھی قرآن سے شغف. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب شیخ نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کسی نے. قرآن پاک کی تلاوت پیشہ شکت ہے. حدیث میں ہوگی وہاں صاحب حضرت رحمان صاحب فرماتے تھے کہ جب حوران جنت آئیں گی تو میں کہوں گا بھی قرآن پڑھو اور نہیں تو جا سکتی ہوں. حوران جنت قرآن سے شغف اس کو دیتا ہے. وہاں صاحب حضرت رحمان صاحب کو بھی ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب نقشبندی چشتی دونوں اس میں نقشبندی چشتی کیا سب کو اتلو ماں وہ ہے لیکن میرے کتاب نبی کو حکم رہا جو وہی کیجیے اس کی تلاوت کیجیے. اتلو تلاوت کیجیے. صرف لوگوں کو نہیں بلکہ نبی کو خود. ان عوامل میں نبی بھی شریک ہے.
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب نماز کا حکم دیجیے اور خود اس پر ڈٹے رہیے. وَاصْطَبِرْ، زیادتی لفظ زیادتی معنی ظاہر کرتے ہیں نہیں، خالی پڑھ لیجیے، آپ ہی پڑھ، یہ نہیں کہا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ. بزرگوں کی تعلیمات ہے، قرآن حدیث سے بالکل مماحد ہے. طریقنا مشید بالکتاب و سنہ، ہمارا طریق کتاب و سنہ سے مشید. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حافظ رحمان صاحب کو بھی احوال و کیفیات سے متصف فرمایا تھا. صبح کو اٹھ کے شعر پڑھا کرتے تھے مولانا صاحب. علی میاں نے بہت لکھا ہے، اشعار بھی لکھے ہیں. صاحب حال، صاحب وزن، صاحب تر فرماتے ہیں خیر طویل. جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ظاہر کر دیا. حدیث بھی ہے، بندہ جو سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے پیروں پر سجدہ کرتا ہے. پہلے سنایا تھا بہت، میری روایت دیکھ لینا کہاں. جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مان اللہ کے پیروں پر سجدہ، پیروں پر گر جاتی ہیں. عورتیں جہاں بھی آئی جاتی ہیں، لڑکیاں، باپ جاتا ہے فوراً پیروں گر جاتی ہیں. کسی وقت دیکھا میں کسی کو، میری ماں باپ یا کوئی ہے، چاہے گرنا جائے نہ جائے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. جب ہم لوگ رام باغ میں جا رہے تھے تو مقبول تھے، انہوں نے مسافہ کیا، مطلب ہم جا رہے تھے وطن، تو ایک آدمی آیا، بڑا بوڑھا آدمی. تمہارے کون ہے؟ کہا باپ ہے. کہا باپ سے اسے ملا جاتا ہے، پیروں پر گر کے ملا جاتا ہے. اس نے کہا، اب شریعت بات نہیں کر رہا، لیکن اس نے کہا کہ باپ سے ایسے ملا جاتا ہے. بڑا آدمی تھا، بڑا آدمی، ہندوؤں کا بڑا آدمی. تو باپ سے ایسے ملا جاتا ہے، باپ سے پیروں قدموں پر گر کے ملا جاتا ہے. ان کے نزدیک بھی اہمیت ہے. اب خدا ہوں محترم، جیسے اللہ نے پیار کر دیا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق، واہ واہ واہ، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. اللہ ہم لوگوں کی نماز ایسی بنا نماز. ارے بزرگوں کے نماز کا باعث خود حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ بھائی نماز خشوع والی دیکھنی ہو تو وسیع اللہ کی نماز، مولوی تھے پیر بھائی، مولوی وسیع اللہ کی نماز دیکھو، واقعی کرتے. اب آخر کے لوگ نہ دیکھے ہوتے، ہم لوگ بھی دیکھ چکے ہیں. لوگ بچے تھے ہمارے گھر حضرت پہ نماز پڑھے تھے، فرید کیا کہ سنت جو بھی پڑھتے رہا. سجدے میں اتنی لجاجت اس وقت اچھا مولانا بھی ایسا اتنی خوش آمد والا سجدہ. اس وقت مجھے تعجب ہوا کہ مولانا سجدے میں بھی ایسا گا. بالکل چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے. سجدے اللہ کے قدموں پر سجدہ. اللہ ہم سب لوگ کے اسی سجدہ. بہت سے لوگوں کے حوالے میں پڑھیے آپ، سجدے سے سر اٹھانے ہی نہیں چاہتے. قرآن پاک سے حضرت عائشہ کو سہری نہیں، جیسے حافظ قرآن نے مختصر قرار کی، کہا کہ کہو حافظ صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے کیا ہے مکے میں؟ کیا حضرت ہم نے تو سمجھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ مختصر کر دیا، مختصر کیا تھا. نہیں میاں، جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو سب دور دور جاتا ہے. کچھ یاد نغمہ سرمدی سنا کے ہم نے بس تو بے خود بنا دیا. اللہ ادب، اللہ کا، اللہ کے دربار میں عاجزی ہی پسند ہے. حضرت جاتے تھے مسجد میں
تو بعد بوڑھے آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، بوڑھے تھے بہت. مجھ سے کہا بھائی منع کرو، مجھے ناگوار ہوتا ہے، مسجد میں تعظیم اللہ ہی کی ہونی چاہیے. لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے، ریٹائر تھے. تو انہوں نے ایک مدعو کہا مولانا کیا آپ کہتے ہیں، تمام آفیسروں کے لیے ہم لوگ کھڑے کھڑے وہ عادت ہو گئی ہے، حضرت سے بڑھ کے کون آفیسر ہوگا، اس وجہ سے ہم کھڑے ہوئے مجبور ہوئے. پھر حضرت نے بول عظمت اللہ کی عظمت، اذا وقع العبد فی الوہیت الرب فلا یسر مع احد. جب بندہ اللہ کی الوہیت میں پڑ جاتا ہے، مجموع بہار میں روایت ہے بہت سناتے ہیں، اذا وقع شاید ہو گیا، اذا وقع العبد فی الوہیت الرب فلا یسر مع احد. بندہ اللہ کی الوہیت میں پڑ جاتا ہے پھر کسی تسلی اس کو نہیں ہوتی. اب کہاں جو موسیٰ علیہ السلام جب آتے تھے اللہ سے کلام کر کے تو کسی کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. حضرت فرماتے ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام سن کے آیا مخلوق ہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رات میں کہتے اے عائشہ کوئی بات کرو تاکہ تم ان سے مناسبت مجھ کو ہو جائے. تکلمی یا ہمیرا، کوئی بات کرو تاکہ دنیا کی چیزوں سے مناسب تم سے بات کر سکتا ہوں. بہرحال یہ احوال ہے نبی کی بھی ہمارے بزرگوں کی بھی. فرمایا کہ بھائی ہم تو قبر میں بس نماز ہی پڑھا کریں گے، دعا ہے کہ ہمیں اللہ میاں قبر میں اجازت دے دیں کہ بس نماز پڑھے جاؤ قبر میں. ابھی قرآن یہی نہیں کہا، میں کہا آپ کو سنا لو. حضرت مولانا حکیم عبداللہ تحریر فرماتے ہیں، مولانا علی میں ایک والد نہیں ہے، تیسری بار جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عصر کا وقت تھا. مولانا علی میں ایک والد کا ہے. آپ صحن سے باہر حجرے کے محاذ سامنے تشریف رکھتے تھے. لطف و محبت سے آپ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا، منگیات ملے قادر، اور دیر تک اپنے حالات بیان فرماتے رہے. اسی گفتگو میں آپ نے یہ شعر پڑھا، دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جو بھی ہے. اللہ، دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جو بھی ہے. ایک ڈھیر ہے یہاں راک کا اور آگ دبی ہے. راک ہے شعر. دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جو بھی ہے، ایک ڈھیر ہے یا راک کا. میں لگا کر رہا تھا بہت دیر پر، وہ دو آدمی ان سے کہا تھا ہم نے آئے تو یہی میں لکھ رہا تھا، اور پھر دوسرے سمجھ آئی دوسرے خفیہ تھے. کہا کیا کہہ رہے ہیں، میں یہی انہی کے سنا رہا تھا. کہا مولانا کس زبان میں ہے؟ جو اردو میں. کہا ہندی میں کہی تھا کہ ہم لوگ بھی فائدہ اٹھائے ہیں کہ اسے مرکوزہ ہم لوگ بھی پڑھنے گئے. دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جو بھی ہے، ایک ڈھیر ہے یہاں راہ کا اور آگ دبی ہے. یہ بھی مزہ ہے مجھے، اس آگ میں مزہ ہے، اس آگ میں مزہ نہیں ہے. اس آگ میں سلمان ندوی کا بھی اشعار ہے، دل ڈھونڈنا میرا، دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جو بھی ہے، ایک ڈھیر ہے یہاں راکھ اور آگ لگی ہے. اسی دنیا میں اس چیز ملے گی، وہاں نہیں ہے، وہاں تو دارالجزا ہے. جسے نماز کا لطف ہے، اس کا ادا یا حال کیفیات جو ہے، یہ تو باطنی چیز ہے. کیا کچھ ملے گا کوئی توجہ.
اللہ سے عشق و محبت. عام لوگ تو دیکھ اللہ ہی دیکھتا ہے. کیسی محبت؟ محبت بھی فرض ہے. محبت اللہ لا قسمین فرض و ندب. صاحب فتح الباری. محبت اللہ لا قسمین فرض و ندب. اتنی محبت اللہ کی فرض ہے جس سے فرائض ادا کیے جا سکے، اور مندوب ان تمام چیزوں کے لیے جدید طرح کیا ہے. وہ کرانے کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی محبت. لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ محبت سمجھتے ہی نہیں جائے. حضرت فرماتی صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں، کوئی بزرگ نہیں لکھ رہا ہے. محبت اللہ لا قسمین فرض و ندب وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جبی ہے، ایک ڈھیر ہے یا راہ کا اور آگ دبی ہے. سبحان اللہ. یہ شعر کس طرح آپ کی فنائیت پر شاہد ہے. اسی طرح خواجہ محمد معصوم نے میر عبد الفتاح کو ایک مکتوب میں تعریف فرمایا ہے. بعد حمد و صلات وہ تبلیغ دعوات کے بڑے بہت زبردست ادیب بھی لوگ تھے. 7,000 خلیفہ تھے، لاکھوں مرید. مجددیہ سلسلے کو بڑھانے والی خواجہ محمد معصوم بیمار ہو گئے، بعد میں جلدی ہی ختم ہو گئے. بہت بڑے آدمی تھے. 7,000 خلیفہ لاکھوں مرید. بعد صلات اب تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے کہ روزمرہ کے امور و حالات ہم کے لائق ہیں. روزمرہ کے امور و حالات ہم کے لائق ہیں. اللہ کا شکر ہے زندہ ہوں، صحت ہے، ناشتہ مل گیا، نیند آ گئی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. پانی مل گیا، ایک گھونٹ پانی کا شکر ادا نہیں کر سکتا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سو کو اٹھتی ہے تو الحمدللہ الذی. نیند جو دے دیا یہ بھی بڑی نعمت، ابھی بیدار کر دیا وہ بھی نعمت. نیند نہ آئے بیداری پاگل ہو جائے گا آدمی. ہاں نیند ہی نیند مردہ اور نیند والے برابر ہے. امید ہے کہ عزیز آپ بھی عافیت سے ہوں گے. خواجہ محمد معصوم بھی اور سنت منورہ اور شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھنے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہیں ہوں گے. یہ خط ہے خلیفہ زبردست خلیفہ ان کو لکھ رہے ہیں. کوئی اس نے جانے یہ سب جاری ہے لیکن کچھ نہیں معلوم. یہ کتاب کوئی پڑھتا ہی نہیں. حضرت نے خود کہا کہ مجھ کو مکتوبات رشیدیہ مکتوبات معصومیہ سے حضرت کے بعد جو ملا ان کتابوں سے مجھے ملا ہے. میں تقی الدین صاحب نے کہا تھا کہ مکتوبات رشیدیہ کو بھی چھپائیے، اس پر بھی حاشیہ لکھیے. لام الدراری پر جیسے شیخ الحدیث کی تقریر پر ہے لام الدری، یہ بھی اس علاقے کی پر حاشیہ لکھا جائے. بہترین طباعت ہو اس کی مکتوبات رشیدیہ. وہ حدیث کے متعلق ہے، یہ تو دل کے متعلق سب ہے. کہا ڈھونڈنے کے لیے چیز ہے. میں نے کہا کیا ہے لکھتے بیان کرتے ہی رہتے ہیں. حضرت دن رات بیان ہی کرتے تھے، انہیں سے سب سنا. مکتوبات رشیدیہ کون سنتا ہے؟ یہ ہمارا طریق ممہد ہے. بزرگان دین ہمارے یوں ہی ہم کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، تعلیمات دے کے گئے. فرماتے تھے کہ بدن تبرک نہیں ہے، تعلیمات بہت حضرت فرماتے بدن تبرک نہیں ہے، تعلیم تبرک ہے.
تعلیم. آپ بھی عافیت سے ہوں گے اور سنت منورہ اور شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھتے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ تشنہ و مضطرب رہتے ہوں گے اللہ کی یاد. سننے لگا ہے نہیں؟ اور ہمیشہ تشنہ و مضطرب رہتے ہوں گے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آسودہ ہوں گے. یہ اب کہتے ہیں مضطرب. چاہ کے اعتبار سے مطمئن اور دل کے اعتبار سے مضطرب رہنا ہے. یہ اصول طریق میں سے ہے. چاہے دوسری چیز ہے، وہ چاہے دوسری چیز. طلب حق سے سیری و فراغت نصیب دشمنہ ہو. طلب حق سے سیری و فراغت نصیب دشمنہ ہو. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تصوف بے قراری ہے، جب قرار آ گیا تو تصوف نہ رہا. مرید کو اس صفت کا ہونا چاہیے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت ضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. تین صحابی کا معاملہ ہو گیا تھا، ان کا حال یہ ہو گیا تھا. کہا ہر آدمی کا یہ حال ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں. یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی وجہ اس کے اس کی طرح رجوع کیا گیا. آج کتنی بے قراری ہے. جب اپنے کو غلط چیزوں میں لگاؤ گے اور اسے قرار پکڑو گے تو بے قراری آئے گی. یہ ہر مسلمان کے لیے مسئلہ ہے، یعنی کہ زمانے کے لیے نہیں. جوانوں کو لکھ رہے ہیں. کیا جوان ہیں لگے ہوئے؟ بوڑھے تو لگے نہیں. عالم تھے مصر میں بیان کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یا بنی اے میرے لڑکے استعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ پر توکل. آگے مشہور ہے. یا بنی بہت آدمی تھا، بہت بڑا مجمع تھا مصر میں، نوجوان آدمی. کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 10 سال کے لڑکے کو نصیحت کر رہا ہے. آج تم 70 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم کو پتہ بھی نہیں کہ توکل کیا چیز ہے. اسے ہاں وہ لکھا ہوا دکھا دوں گا. تو میں نے صحیح سے پوچھا اپنے لڑکے سے، یہ کون آدمی بھائی بہت زبردست بولتا ہے. ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک آن میں 1000 کو اٹھا دے ہوئے. ایسا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت 8 یا 10 سال کے ہے. 10 سال بھی نہیں، 7-8 سال نصیحت فرما رہے ہیں. واستعین باللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کہا 8-10 سال کے لڑکے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں. آج 70 سال کے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ توکل کیا چیز ہے. اسی طرح ترجمہ اسی کتاب میں ترجمہ کرتے ہیں. واز الواز الدینی ہے. الواز الدینی جب طالب صادق اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے. جب طالب صادق اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے. اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، یہ درجہ اس کو مل جائے. انہوں نے رجوع کیا تھا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرف رجوع رہا کریں. یہ ترجمہ بہت اچھا ہے. تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرف رجوع رہا کریں.
کی خوشخبری ان کے جان کے کان میں پہنچ جائے. ثم تاب علیہم لیتوبوا کی خوشخبری ان کے جان کے کان میں پہنچ جائے. قلبی جان، قلبی کان، اور اس کو اس سے لے لے، اس بات کو لے لے. تعجب ہے کہ سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں. بہت عمدہ دیکھا مجھے پسند ہے یہ سب چیزیں بہت. آج کھولا تو یہ نکلا، کھولا نا میں کہا یہی سنا دوں گا. یہ دیکھے جائے. تعجب ہے کہ سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں. جوانوں کو جوان ہیں بھاگتے ہیں دیکھ کے. اب میں کیا کہوں، جب میں مدعے کی بات ہے، 2 لڑکے ہیں جوان. اب اس میں اشارہ بھی نہ سمجھیے گا. میں جب سناتا تھا نا بھاگتے تھے. میں نے کہہ دیا، لوگوں نے آواز میں نے کہا سن لو، جا کے کھیلو گے. ہاں کھیلو دے کرکٹ. کتنی دیر 5-10 منٹ سناتے تھے، 5 منٹ بھاگ گئے. مجھے رہا نہیں گیا. شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کہا بھی ہوگا، کیونکہ اپنے لڑکے تھے وہ قریب کہہ دیا میں نے، تاکہ عبداللہ کو نہ سمجھنا. قریب لڑکے ہی تھے وہ لوگ. ایسا بھاگتے ہیں جیسے کوئی چیز. مسجد تو ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی ہے، صوفی آدمی تھے. اب یہ چیز نہ سنائی جائے گی تو کہاں سنائی جائے گی؟ اب عام لوگ نہیں سنائیں گے تو کہاں سنائی جائے گی؟ یہ دیکھیے. تعجب ہے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے. خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں. اور لوازم طلب سے بیٹھ گئے ہیں. مجھے کبھی شاید سنائے نہیں چاہتے، سالوں سے لوگ 2 سال آج سنا دیا. اور لوازم طلب سے بیٹھ گئے ہیں، چل نہیں رہے ہیں. کہتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ لہو لئی میں رہنا اچھا لگتا ہے. تمہارے نفس کا بگاڑ ہے، تمہارے قلب کی خرابی. لطف کیجیے. الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اسلام ایسا جب اللہ کا شکر ادا کیا جائے تم اس کی قدر نہیں کرتے. کھانے کو ہے اور شکر ادا کیا جائے اسلام پر. الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. معاملہ حسن کا دیکھو کھانے پینے کے ساتھ اسلام کو بھی لے آئے کہ اگر وہ غذائے وہ نعمتیں ظاہری ہے کھانا پینا، تو اسلام کا معنی نعمتیں کیا ہے؟ نعمتیں باطنی ہے، بلکہ حقیقی ہے. اسلام کو نہیں چھوڑا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. مولانا نے نقطہ بیان کیا تھا، سبھی آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک بات حضرت بیان کرتے کہ بھائی کھانے پینے کے بعد اطعام اور شرب و خلق یہی ہونا چاہیے. اسلام کہا یہ اگر ظاہری نعمت ہے تو اسلام کا ملنا تو وہ باطنی نعمت، اس کا بھی شکر ہر وقت ادا کیا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. ایمان بڑھے گا. اور جب اسے بیداری ہوگی اسلام سے دور ہو گئے. اسلام تمہارا غلام نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اسلام کو چپکا دو تم کو، جس کو ناپسند تم کرتے ہو، لیکن اس کے نتائج یہ بات ظاہر ہے. مسئلہ ہم لوگ اسلام سے دوری اختیار کیا تو کوئی چین نہیں ہے. اسلام کے اخلاق کو چھوڑ دیا، ان کے اعمال کو چھوڑ دیا، محبت مروت مودت کو چھوڑ دیا. سنی دم کے مردان راہ خدا. اس میں بڑی طبیعت چلتی ہے، سب اصلیت میں اس میں خوب چلتی ہے. ہاں برابر سوائے دوسری کٹک سے کہا جی مولانا میرے بعد سب نہیں آتے تھے. مطلب میں وہاں تھانے کا آدمی ہوں، تم تو نیچے کی کسی آدمی کو ہوگے، سمجھ گئے؟ مجھ سے خود تجربہ حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد نہیں، میں کیا کرتا. کٹک کی بات
شنیدم کہ مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شبد یہ مقام، بات دوستانہ خلافت و جنگ۔ ہم کو تو حکم ہے۔ مدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں، ایک صاحب غیر مسلم تھے، ریل پاخانے میں گئے، ہے ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجیے، ان کی بھی سیرت قابل دید ہے محمد۔ وہ بڑے آدمی گئے استجا کرنے کے لیے، آگے بیٹھ گئے، پھر نہیں کیا، معلوم مجھے آ گئے، سمجھ گئے مولانا مدنی گئے، دیکھا گندا تھا بہت، مولانا نے صاف کیا اور دھیرے سے کہا صاف ہو گیا، تشریف لے جائیے، پڑھیے سیرت میں ہے کہیں۔ ارے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ میں کہوں تو تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کرے، یہ تو اب 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال میں کب کا دیکھا ہوا ہے۔ آگے بس بہت متقد ہو گیا، معلوم کیا ہو گیا، ہمارا مدنی خود تشریف لے گئے، صاف کیا، دھیرے سے آ کر صاف ہو گیا، محمد مدنی کی بات ہے۔ وہاں صدیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے، بولی زکریا ہے نا، مولانا کہا گندا ہو جاتا تھا، بہت سے لے جاتے تھے پخانا، صبح کو دیکھتے صاف ہے تو لوگ بیٹھ گئے، دیکھیے ہو کہیں لکھا ہوا، مولانا زکریا صاحب نے لکھا، مولانا زکریا صاحب غالباً کا یقین نہیں لکھا انہوں نے، کوئی الفاظ میں شاید فرق پوچھے، لوگ گئے کہ دیکھا جائے کہ صاف کون کرتا ہے، وہاں سے ساتھ گئے تھے، لنگی پہنا گیا، سب پخانے کو دھوتے تھے، صبح کو صاف پخانا مل جاتا، بیت الخلا صاحب، یہ ہمارے اکابر تھے، سب منصوب ادھر ہی ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں، بس ان کے مرتبے کی طرف، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ جب فنا اختیار کرو گے، اپنے کو مٹاؤ گے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے، بھائی صاحب بہرحال بڑی عمدہ ہے نا روایت۔ پھر اللہ خوشخبری کی جان کے کار پہنچا دے اس کو، اس لیے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے۔ بہت موقع سے میں کہہ رہا ہوں، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے کہنا تھا، لیکن کہا ہم لوگ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ خواب ذلت رسوائی، اللہ موجود ہے، محبوب حقیقی موجود ہے، کیوں دوسرے میں لگے ہو؟ محبوب یہاں ہے، آ جاؤ، بعد میں شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے۔ جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے، لوازم طلب سے بیٹھ گئے ہیں، پہلے پڑھا میں نے، لیکن بہت سارا سال بات سنا رہا ہوں، خود اپنے لوازم طلب سے بیٹھ گئے، خدا کی جو طلب ہونی چاہیے اس سے غافل ہو چکے ہیں، اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے چند ٹھیکروں کے ساتھ مشغول ہو گئے ہیں، اور بچوں کی طرح عمدہ جواہر قیمتی موجود ہیں، موتی زمرد اور یہ، اس کو چھوڑ کر کے ٹھیکریوں میں لپٹے ہوئے ہیں، کوڑیوں ٹھیکریوں میں کنکریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جواہر نفیسہ کو، سونے چاندی کی موتی جواہر ہیں، ان کو تو چھوڑ دیا ہے ٹھیکریوں کے لیے۔ مثال یہی ہے خواجہ محمد معصوم۔ اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے بچوں کیا چند ٹھیکریوں کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، در جہاں شاہد و ماں فارغ، دنیا میں معشوق موجود ہے، ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، در جہاں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اس وقت بھی اللہ سے جانتا ہے۔ در جہاں شاہد و ماں فارغ، در قضا جرح و ماں ہوشیار، دنیا میں معشوق موجود ہے لیکن ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جرح میں
ہمارے جام میں شراب موجود ہے لیکن پیتے نہیں، ہوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے پیو، بے ہوش ہو جاؤ اللہ کی راہ میں. شعر در جہاں شاہد و ماں فارغ، در قضا جو رہے وہ ماں ہوشیار. مست ہو جاؤ شراب حقیقی پی کے. ترجمہ دیکھیں. دنیا میں مشغول دنیا میں معشوق حقیقی موجود ہیں مگر ہم اس سے بالکل بے نیاز ہیں، آزاد ہو کر بیٹھے ہیں. اسی طرح جام میں شراب محبت موجود ہے اور ہم اس کو پی کر مست نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کی طلب پیدا فرمائے. کیا زندگی میں سب کچھ حاصل کیا اور اللہ ہی سے محبت نہیں ہوا. در جہاں یہ ابھی پڑھا ہم نے. در جہاں شاہد و ما فارغ، دنیا میں شاہد معشوق موجود ہیں، فارغ بیٹھے ہیں. در قدر اور جام میں شراب موجود ہے، ہم پی کر کے مست نہیں ہو جاتے. یعنی اللہ کی محبت. یہ مختصر سی بات ہے لیکن ہے ضروری. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت، الفت اور طلب دے. طلب تو برجانے طالب مسلط میں شبد، مستولی میں شبد. انہوں کے الفاظ بھی اچھے ہیں. غالب نہیں، مستولی کا لفظ اچھا ہے کہ نہیں. جو جانے طالب پر طلب مستولی ہو جاتی ہے غالب، پھر اس کے سامنے کوہ شامخ اور بحر ذخار مانے نہیں ہوتے. سمندر ذخار نہیں مانے، بڑے بڑے پہاڑ چوٹی پر نہیں مانے ہوتے، اور نہیں تو یہاں سے وہاں بھی مانے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے نوازے. اپنی محبت جب طلب آئے گی محبت آ جائے گی. اللہ اپنی طرف سے نوازے، اپنی نسبت سے محبت سے نوازے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے. یہ ہے کہ مشائخ نقشبندیہ کی خاص کلمہ ہے، سب کو سکھاتے ہیں. شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں، شاہ اللہ صاحب کے والد، مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود. آپ ہمارے مقصود ہیں یا اللہ، آپ ہمارے مقصود ہیں، آپ ہمارے مطلوب ہیں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، آپ کی رضا مقصود ہے. محبت و معرفت خود بھی دے، اپنی محبت و معرفت کا فرمائیے. خواجہ لکھتے ہیں معصوم، مجھے تعجب ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں، وہ کیسے زندہ ہیں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن فرمائے اور طریق کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اپنے وصول کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرمائے. ہم سب اپاہج ہیں، اللہ کاہل ہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے، مستعدی پیدا فرمائے. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مجھے، ہم رکے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں. تو ایسے بھائی اپنے لیے بھی دعا کا طالب ہوں، اپنے ذریت کے لیے بھی، اور آپ سبھی لوگوں کے لیے، اور جتنے جوان اس وقت بھٹک رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. ہماری تو تعلیم یہی ہے نا. لوگ معلوم کیا کیا سمجھتے ہوں گے. یہاں تو تعلیم وہی ہو رہی ہے جو عام لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم ہو. ان کو بھی ضرورت ہے وہ آئیں، اپنے اندر کچھ انسانیت بھی پیدا کریں. سب کو ضرورت ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے. انبیاء اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں. انبیاء اسی لیے انسانیت کے سبق دینے کے لیے، ایمانیت بلکہ انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک مومنین کے لیے رحمت. حجر کے لیے بھی حضور رحمت،
شجر کے لیے بھی، سمندر کے لیے بھی، پہاڑ کی رحمت ہی رحمت ہے. مجھے میں نے کہا قلوب کو بھی ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرو، جتنی ضرورت ہو اتنی قلوب کی استعمال میں استعمال کرو. پانی کو بھی استعمال نہ کرو، چاہے سمندر کے کنارے ہو، زیادہ نہ ہے. سائے کو بھی گندا نہ کرو، سب میں سائے کے پکانا نہ کرو. جن آتے ہیں ہڈیوں کو ہے کہ نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو نبی رحمت للعالمین ہو وہ زحمت ہو جائے کسی کے لیے. ہماری تعلیم دینی ہے، ایمانی ہے، اخلاقی ہے، معاشرتی ہے، انسانی ہے. انسان کے بھی حقوق ہے. المسلم من سلم المسلمین من لسانہ، بعد میں کیا ہے غیر مسلم بھی ہے، لوگ سالم ہیں. ہماری تعلیم یہ نہیں ہے. ہماری تعلیم کو اختیار کریں تو آج امن و امان ہو جائے. ہماری تعلیم کے غیر تعلیم وہ راستہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبی کو، ماں محمد احمد کا شعر ہے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائی، ہے کہ نہیں؟ بہت عمدہ شعر ماں محمد احمد ہے. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. اچھا شعر ہے نہیں؟ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. بہت سی حکومتیں ایسی ہوئی ہیں تالا لوگ نہیں بند کرتے تھے، ابھی بہت جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا دین لے کے آیا ہوں کہ مدینے سے جو ہے کنا تک سرا تک جائیں گے، بوڑھی عورت جائے گی، سونے کی ٹوکری لی ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ہے دین ہمارا. اب بھی وہاں بہت سے تالے نہیں بند ہوتے، اب بھی اس کے اثرات سرا کے لفظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہے بوڑھی عورت سونے کی ڈالی میں، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. خیریت کے ساتھ امن و امان، صلح، مصالحت، انسانیت آئے گی، امن آئے گا، درندگی آئے گی، بے چینی آئے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ و الہیہ پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہی سلوک ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت سے الگ نہیں ہے. سلوک الگ نہیں ہے. نبی کا شریعت کا ایک جز سلوک ہے، حسن سلوک بھی ہے. حسن سلوک نہ کہیے، حسن سلوک کہیے. تمہارے ماں باپ مستحق ہیں، تمہارے دوست احباب مستحق ہیں، تمہارے پڑوسی مستحق ہیں تمہارے حسن سلوک کے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیہ وحسن الظن بک. یا اللہ ہم کو اخوت اسلامی، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کی توفیق دے تاکہ دنیا راحت پا جائے، سکون دنیا میں پھیل جائے. رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے ہیں. ہم کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو رحمت کا باعث ہو، راحت کا باعث ہو، اطمینان کا باعث ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.